الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وشهداء ملته وأولياء مذهبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے ہمارے مخصوص خطیب مفتی ناظم رضا منظری سنبل سے تشریف لا کر اس بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں اور اس علاقے کے مائناز حضرت علامہ مولانا محمد یونس رضا مصباحی، حضرت علامہ مولانا محمد قمر رضا مصباحی، یہ بھی الحمدللہ ممبر رسول پر تشریف رکھتے ہیں. میں بہت ہی مختصر وقت میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. ایک مرتبہ کہی یا رسول اللہ. تو حضرات، اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کی پہچان بتائی. تعریف سے شے پہچانی جاتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہوتے ہیں. اب اس سے معلوم ہوا، مشاہدہ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ کچھ بندے ایمان والے ہوتے ہیں اور کچھ بندے ایمان نہیں رکھتے. اسی طرح ایمان والے بندے کچھ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں اور کچھ بندے متقی پرہیزگار نہیں ہوتے. ایمان رکھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ایمان رکھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے. یہ وجہ کیا ہے؟ تو آؤ اس وجہ کو ہم سمجھیں اور جانیں. اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. وہ چاہتا تو جس چیز سے جو چیز چاہے پیدا کر دے. دھان سے گیہوں پیدا کر دے، گیہوں سے دھان پیدا کر دے، گنے سے لائی پیدا کر دے. وہ چاہے تو بغیر مادے کے، بغیر سبب کے کائنات کو پیدا کر دے. لیکن اسی کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ جو چیز آپ بوتے ہیں اس سے وہی چیز پیدا ہوتی ہے. جس کا نطفہ ہوتا ہے وہی چیز پیٹ سے پیدا ہوتی ہے. مرغی سے مرغی کا بچہ، بھینس سے بھینس کا بچہ، گائے سے گائے کا بچہ، انسان سے انسان کا بچہ. معلوم ہوا اللہ پاک نے ایک نظام پیدا کیا، ایک نظام
اپنی قدرت کا اظہار فرمانے کے لیے ایک طریقہ کار پیدا فرمایا کہ جو چیز جیسی ہوگی ویسا ہی اس کو پیدا کر دیں گے، اور اس کو سائنس بھی مانتی ہے۔ آج ریسرچ کری گئی تو کہتے ہیں کہ جب عورت اور مرد ملتے ہیں اور جس نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے اس نطفے میں زیادہ تر ماں کی خصوصیات شامل ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو کروموسوم ماں کے اندر ہوتے ہیں وہ ایکس ہوتے ہیں، جو باپ کے اندر ہوتے ہیں وہ وائی اور ایکس ہوتے ہیں، یعنی 3 ایکس ہوئے اور 1 وائی ہوا اور 2 مادوں سے مل کر شے بنتی ہے۔ انسان کا بچہ بنتا ہے تو زیادہ تر امید یہ رہتی ہے کہ ایکس ملے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی بچہ اپنی ماں کی عادت اور اخلاق پر پیدا ہوتا ہے، یہ زیادہ چانس رہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے تو وہ پہلے ایک نطفہ ہوتا ہے، نطفے تک انسان کا دخل رہتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم کی قدرت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما۔ ہم اس نطفے کو خون بناتے ہیں، ہم اس خون کو گوشت کا لوتھڑا بناتے ہیں، اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں بناتے ہیں۔ اس کی قدرت الگ ہے، اللہ اکبر۔ اس کی قدرت دیکھیے، نطفہ تھا، نطفہ خون بن گیا، خون کے بعد وہی نطفہ گوشت بن گیا۔ اب جس حصے کو ہڈی بننی تھی وہ ہڈی بن رہا ہے، جس کو گوشت بننا تھا وہ گوشت بن رہا ہے، جس کو جو حصہ بننا تھا، جو عضو بننا تھا وہ عضو بن رہا ہے۔ کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا، یہ تو رب کریم کی ایک تخلیق ہے، اس کی قدرت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جب وہ خون مضغہ اور علقہ ہوتا ہے، اس میں ہڈیاں ہوتی ہیں، تو وہ ماں کے جسم سے خون چوستا ہے، وہ خون جیسا ہوتا ہے ویسا ہی وہ اپنے اندر اثر پیدا کرتا ہے۔ جس طریقے سے آپ جب گیہوں کا دانہ زمین میں ڈالتے ہیں اور گیہوں کا دانہ زمین سے تری کو چوستا رہتا ہے، تری کو چوستا رہتا ہے، چوس کر وہ موٹا ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اس کی چھال پھٹ جاتی ہے، جو اس کا آٹا تھا، جو اس کا گودا تھا، وہ زمین سے تری حاصل کر کے ایک دانہ بن جاتا ہے، ایک درخت بن جاتا ہے، ایک پیڑ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت دیکھیے، کہیں کہیں تک گمان نہیں تھا، اس پر بالی آ جاتی ہے، بالی آ گئی، اب آگے کوئی گمان نہیں، وہم و قیاس نہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اس میں دانے پیدا کر دیے، یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن اس کا نظام یہ ہے کہ جو دانا بو گے وہی پیدا کروں گا، ایسا ہی یہ نطفہ دیکھا جائے گا۔ یہ نطفہ کیسا تھا؟ ابھی نطفہ بنتا کی چیز سے ہے، اللہ اکبر۔ یہ نطفہ خون سے بنتا ہے، گوشت خون سے بنتا ہے، اب خون کی چیز سے بنتا ہے، خون غذا سے بنتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے حلال غذا طلب کرو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، نیک غذا کھاؤ، پاکیزہ غذا کھاؤ، نیک کام کرو، اللہ کے ولی بن جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو پہلا جز ہے، پہلا حصہ ہے، وہی مسلمانوں کے اندر فوت ہوتا ہے۔ جب وہ غذا کیمیائی سعادت میں امام غزالی فرماتے ہیں حلال غذا تلاش کرو، کیونکہ غذا سے ہی خون اور گوشت بنتا ہے۔ فقہاء کرام کی جماعت بھی فرماتی ہے کہ غذا سے جو خون ہوتا ہے اس کا نام سیال ہے، یہ گردش کرتا رہتا ہے، اور اسی سیال میں، اسی غذا میں تو اسی خون میں تمہاری غذا گردش کرتی ہے۔ جو فضلہ غذا ہوتی ہے، جو کام کی نہیں ہوتی، وہ دورے دراز کے راستے سے نکل جاتی ہے، پسینے کے راستے سے نکل جاتی ہے، اور جو کام کی ہوتی ہے وہ حصے خون میں شامل ہو جاتے ہیں، اور خون کی منی بنتی ہے، نطفہ بنتا ہے،
اور اسی نطفے سے بچہ بنتا ہے، تو معلوم ہوا جیسا رزق مسلمان کھائے گا ویسے ہی اس کا نطفہ بنے گا اور اسی نطفے سے بھی وہ بچہ بنے گا۔ اسی لیے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ حلال رزق طلب کرنا فرض ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یہ لوگوں زمین سے تم حلال رزق کھاؤ۔ یہ وجہ ہے جو انسان مسلمانوں کو عمل کرنا بڑا مشکل لگ رہا ہے، عبادتوں میں دل نہیں لگتا۔ اب اس کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ میں بن گیا، اللہ کی قدرت سے وہ گوشت بن گیا اور اس میں ہڈیاں پڑ گئیں، اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اس کی سماعت دیکھیے، 4 مہینے کے بعد اس کی سماعت شروع ہو جاتی ہے، احساسات شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جو ماں کرتی ہے وہ اس کے اندر آسانی سے منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ما زال ينتقل من اصلاب الطاهرين الى ارحام الطاهرات، میرے آقا پاک پیٹھوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ کیا مطلب؟ پاک چیز کو پاک جگہ رکھا جائے گا۔ محل کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، جو ماں کرتی ہے، ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے، وہ بچہ سنتا ہے، ماں گانے گاتی ہے، بچہ سنتا ہے، ماں درود پڑھتی ہے، بچہ سنتا ہے، ماں ہنسی مذاق کرتی ہے، بچہ سنتا ہے، ماں جو کرتی ہے وہ بچے کے اندر آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں 22-24 زبانوں کا استعمال ہوتا ہے، لیکن بتاؤ ورلڈ میں، دنیا میں نہ جانے کتنی زبانوں کا استعمال ہوتا ہو۔ دنیا سے قطع نظر کرتے ہوئے ہندوستان کے اس تاریخ اور اس عمل کو دیکھیے کہ جو بچہ جس علاقے میں پیدا ہوتا ہے اس کو مادری زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے، چاہے وہ ملیالم ہو، چاہے وہ تلنگانہ ہو، چاہے وہ اردو زبان ہو، چاہے وہ کشمیری ہو، چاہے وہ گجراتی ہو، چاہے وہ مراٹھی ہو، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ ہندی ہو، جو زبان بھی ہو، چاہے وہ بنگلہ ہو، چاہے وہ بہار کی ہو، جو بھی بولی ہوتی ہے وہ آسانی سے بچے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ کوئی سیکھنے نہیں جاتا، ہاں دوسرے صوبوں کی زبان سیکھنی پڑتی ہے، کیرلا میں اردو سیکھنی پڑتی ہے، وہ لوگ رکھتے ہیں، ان کے اندر قانون بنائے جاتے ہیں کہ جس کے اندر یا ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، جسے کرتی ہے، جاتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، جس کے آخر میں الف آتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے، جاتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، لڑتا ہے، پڑھتا ہے، روتا ہے، ہنستا ہے۔ لیکن وہ ہماری زبان ہے، ہمیں یہ مذکر و مؤنث کی تمیز کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہمارے اندر یہ ہم ماں سے اور اپنے باپ سے سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو بچے کے اندر ماں باپ کے طور طریقے جاتے ہیں، یہ طور طریقے اگر ہم سدھار لیں اللہ اکبر تو ہمارے بچے آسانی سے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ہم ہی موبائل میں لگتے ہیں، جب ہم ہی دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں، دنیاوی کاروبار میں مشغول ہیں، ہماری توجہ، ہماری دل کی حرکتیں، ہمارے حرکات و سکنات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں مشغول ہونا ہے، تو جو بچہ ہمارے پیٹ میں یا ہمارے رحم میں پرورش پانے والا ہے یا آنے والا ہے، وہ بچہ ہماری حرکات و سکنات کو پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواه یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو مانے، اللہ کو مانے، لیکن اس کے ماں باپ اس کے اندر یہودیت ڈال دیتے ہیں، نصرانیت ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر مجوسیت ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ باپ کو یہودی دیکھتا ہے، جب وہ باپ کو نصرانی دیکھتا ہے، جب وہ باپ کو مجوسی دیکھتا ہے، تو اب اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آسانی
جاتا ہے. چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیں, ہم رزق حلال حاصل کریں. ہم جو ماں بننے والی ہو اسے ضروری ہے کہ وہ اسلام پر پابند ہو جائے. آج ہم ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں, ارتداد کی ہم وجہ نکال رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, اسلام سے پھر رہی ہیں, سمجھ میں نہیں آتا. اصل وجہ یہی ہے, رزق کی کمی ہے ہمارے اندر, حلال کی کمی ہے ہمارے ماں باپ کے اندر. جو ماں باپ ہو رہے ہیں ان کے اندر عملی کی کمی ہے, ان کے اندر دنیا شامل ہے, دنیا میں مشغول ہے. تو بچے پھر دنیا میں مشغول کیوں نہیں ہوں گے؟ جب ماں بچے کو پیٹ میں رکھ کر غیر محرم سے ہنس کر بات کرے گی, بے امتیاز بات کرے گی, تو کیا سمجھتے ہو وہ اثر بچے میں نہیں جائے گا؟ وہ اثر بچے میں جائے گا, جس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ پھر جھوٹ نیچ کا, چھیڑ چھاڑ کا کوئی بھی فرق نہیں کر پائے گی, اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی وہی طریقہ اختیار کرے گی جو ایک مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے سدھرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے اندر کمیاں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سوچنا ہے کہ یہ کیا ہے, کیا معاملہ ہے. عبادات میں کمیاں ہیں, ایسا کیوں ہے؟ صرف وجہ یہی ہے, اس زمانے میں ہر ماں تھی تو وہ دین پر عمل پیرا تھی. پیٹ میں بچہ پل رہا ہے تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, پیٹ میں بچہ پل رہا ہے تو کلمہ طیبہ کا ورد ہو رہا ہے, درود پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. آج کانوں کی آوازیں ہیں, آنکھ کھلتی ہے جھوٹ پر, آنکھ کھلتی ہے مذاق پر, آنکھ کھلتی ہے گانوں پر, آنکھ کھلتی ہے تفریح پر, سوچ بنتی ہے گھومنے کی. اللہ اکبر. یہی بچوں میں منتقل ہوتا ہوا جا رہا ہے. مسلمانوں کی بربادی اہم سے اہم بربادی ماں ہے. آقا کریم نے فرمایا, آقا کریم فرماتے ہیں خیر نساء رکبن الابل وهو يربين اولادهم. میرے آقا فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, کتاب النکاح کے اندر موجود ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں سب سے بہتر عورتیں وہ ہیں کہ جو اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرتی ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, عرس مقدس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تربیت ماں کی ذمہ داری ہے, اولاد کو حلال رزق کھلانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد. تم علم حاصل کرو پالنے سے, ماں کی گود سے لے کر قبر تک. ماں کی گود یہاں پر فرمایا گیا, اس سے معلوم ہوا کہ ماں کی گود میں علم حاصل کیا جاتا ہے. سماج شاستر کا ایک سبجیکٹ ہے, ایک پورا لیسن ہے کہ پہلی استانی, پہلا مدرسہ, پہلا اسکول ماں کی گود ہوا کرتا ہے. معلوم ہوا دنیا میں علوم حاصل کرنے والے بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. ساری کائنات کے فخر موجودات عالم سبب انسانیت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. اس لیے آپ کو سمجھنا ہوگا, ہمیں سمجھنا ہوگا, اور پھر زندگی گزارنی ہوگی. ہمارے بچے ہمارے طریقے پر ہیں, اس لیے ہمیں سدھرنا ہے تو بچے بھی سدھر جائیں گے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ پاک سنے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.